کبے نے مولوی کی روٹی کو اٹھایا، پراٹھا اس نے اٹھایا، کسی کپڑے پہ بندھا ہوا تھا، اس نے کہا شرافت سے لا رکھ۔ مولوی صاحب نے کہا شرافت سے لا کر کے رکھو واپس، آپ نے کس غلطی میں کس کی روٹی آپ نے اٹھائی، واپس لا کر کے رکھ۔ کبے نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ وہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کرو گے۔ کہا لا شرافت سے رکھ اس کو ورنہ تیری خیر نہیں۔ کہتا کیا کرو گے؟ کہا آج جمعے کو اعلان کروں گا سارے مولوی پوری امت غلط ہے، میں نے اصل کتابیں دیکھی ہے، کوا حلال ہے، پاکیزہ گوشت ہے۔ آج سے اعلان کروں گا کہ کوا حلال ہے، خدا کی قسم کوئی تم میں سے بلوچ اور پٹھان چھوڑیں گے بھی نہیں، اس طریقے پر گولیوں سے تمہیں اڑائیں گے۔ کبھی نے کہا مولوی صاحب اللہ کے لیے اعلان نہیں کرنا، روٹی اپنے واپس۔ آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، کہتے ہیں کہ یہ فضل الرحمان کیا کرے گا، سمجھ میں نہیں ہے یہ فضل الرحمان کیا کرے گا۔ ادھر جلسے ہو رہے ادھر جلسے ہو رہے، یہ سارے کے سارے 100 آدمی میں سے صرف فضل الرحمان کے 100 میں سے صرف 2 چلے گئے، ہر 100 میں سے 2 چلے گئے، ہر 100 میں سے 2 چلے گئے۔ یہ اتنے زیادہ ہو گئے اگر اسلام آباد میں سارے مل کر کے پیشاب کرے سیلاب آ جائے، سارے مل کر کے اگر پیشاب بھی کر لیں تب بھی یہ کہ اسلام آباد میں سیلاب آ جائے۔ میرا ایک عزیز ایک دفعہ بڑا ارب پتی نہیں کھرب پتی، ایک دن میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری زمینوں کی صرف میرے زمین بھی اتنے زیادہ ہے۔ ایک دن غصہ کہ مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے۔ میں نے کہا زیادہ بکواس نہ کر، تو میرا عزیز ہے، صرف مجھے کلمہ سنا دے۔ اب 60-70 سال کی عمر ہوگی، کلمہ نہیں سناؤں گا۔ میں نے کہا اگر تو نے مجھے کلمہ سنا مجھے یہاں سے ذبح کرو، چھری دیتا ہوں تیرے ہاتھ میں، مجھے یہاں سے ذبح کرو، کلمہ نہیں سناؤں گا۔ میں نے کہا اگر تو نے صحیح سنا ہے مجھے ذبح کر، اور تو اپنی سزا بتا، اگر تیرا کلمہ درست نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرا پکا ارادہ تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ زیر زبر شد مد صحیح پڑھ نہیں سکے گا، اور اگر پڑھ لیا تب بھی پھنساؤں گا اس کو۔ ہم لوگ مولوی لوگ، پہلی بات تو مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید تھی کہ یہ انگریز کے جوتے سیدھے کرنے والے لوگ، ان کا کلمہ ایسا درست نہیں ہوگا، پہلی بات تھی۔ اس میں 90% مجھے 95% یہ یقین تھا کہ اس کا کلمہ درست نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو ایسا اس کو پھنساؤں گا۔ اب وہ کہتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے، اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ علماء یہ قرہ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں، مد متصل واجب ہے، مد منفصل مستحب ہے، پڑھو نہ پڑھو، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو مد اگرچہ منفصل ہے لیکن اس کو پڑھنا واجب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں بہت سے مولویوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں مد متصل واجب ہے، مد منفصل جو 2 کلموں میں آتا ہے وہ مستحب ہے، پڑھو نہ پڑھو، لیکن لا الہ الا اللہ جہاں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان ہو وہاں اس مد کو پڑھنا لازم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آگے محمد الرسول اللہ ہو یا ہا، میں نے کہا کہ ہو یا ہا، اس نے کہا ہا، میں نے کہا غلط، کہا ہو، میں نے کہا غلط۔ اب اس کو تو پھنسانا ہے، چھوڑنا تو نہیں ہے۔ اب ہم لوگ مولوی ہے محمد رسول اللہ ہے، لیکن وقف کریں گے محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ ہے تو میں نہیں بتا رہا اس کو، میں کہتا محمد رسول اللہ ہو ہے یا ہا، کہتے محمد رسول اللہ ہو، میں نے کہا غلط، کہتے محمد رسول اللہ ہا، میں نے کہا وہ بھی غلط۔ اور پھر آگے مذاق میں میں نے کہا دیکھ، اس میں تکبیر میں اور اقامت میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر در ادھر در، ادھر دن کلمہ میں در، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر اشہد ان لا الہ الا و اشہد ان محمد و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا
ادھر درہ ادھر درہ. کہتے یار مجھے یہ معلوم نہیں ہے. میں نے کہا کہ جا جھک مار، اس کے بعد نہیں کہنا مولوی. اس طرح مولوی کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان نہیں ہے. میں ایک بلوچ ہوں. ہمارے بلوچ اور پٹھان جب کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو پھر باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. انڈے یا اللہ آپ کا بھلا کرے مچھلی جب کھائیں تو پھر یہ کہ دماغ ان کا گرم ہو جاتا ہے. پھر آدمی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. پشین کے ایک پٹھان نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. مولوی صاحب تو ہمارے مولانا عبید اللہ خزداری، آپ نے نام سنا ہوگا، بلوچ ہیں، ہمارے عزیز ہیں اور بڑا ماہر آدمی ہے صرف نحو کے. ان کے پاس پڑھتے رہے لیکن علم زیادہ ہضم نہ ہو سکا. آخر کار کہا کہ ملا بننے میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، حافظ بننے میں، قاری بننے میں. اس سے ظاہر ہے کہ اتنے لوگ نذرانے پیش نہیں کرتے، لہذا نام بھی بڑا ہو کام بھی بڑا ہو. آخر کار پٹھان نے پشین کا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں. تیز اتنا تھا کہ کوئی بھی مولوی اس سے بات کرے تو فوراً وہ خاموش کرائے. ان کو میرے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے ان سے گفتگو کریں اور کچھ ان کو سمجھائیں. تو اگر یہ پھر بھی بعد میں انکار کرے گا، باوجود سمجھانے کے اور باوجود خاموش ہونے کے پھر بھی اگر ڈٹا رہے تو پھر ڈنڈوں سے ہم اس کا علاج کریں گے. مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھاتا. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب سے ہمیشہ نبی بنتے ہیں، پنجاب سے کوئی خدا بنتا ہے اور ہمیشہ پنجابی بنتے. پٹھانوں کا بھی تو حق ہے، جانے دو. میرا ان کا بھی، ہمارے بلوچستان والوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی جانے دو. آپ نے پھر دیکھا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پشین کے اندر ایک بندہ گیا اور جہاں حضرت یہ ہے کہ بیان فرما رہے تھے، وہ گیا کہنے لگے میں آپ کی امت میں منتقل ہونا چاہ رہا ہوں، بھرتی ہونا چاہ رہا ہوں آپ کی امت میں، مجھے امتی بناؤ، مجھے سینے سے لگاؤ. میرا سینہ جلا ہوا ہے. جب نبی کا اور مہدی کا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگے گا تو میرے سینے کے اندر نور منتقل ہو جائے گا، میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا. سینہ میرا جلا ہوا، اے نبی، اے مہدی مجھے سینے سے لگاؤ، جلا ہوا ہوں، تڑپ رہا ہوں، مر رہا ہوں. مہدی نے جب اس کو سینے سے لگایا تو دڑام سے وہ بم پھٹ گیا. امتی اور نبی دونوں شہید ہو گئے. ہمارے ہاں جتنے کتے ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور جتنے خنزیر مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. باقی جو مولوی کبھی کوئی مرتا ہے، صوفی مرتا ہے، عاشق رسول مرتا ہے تو کہتے جام بحق ہو گئے. اخباروں میں آتا ہے کہ جی جام بحق ہو گئے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بڑے بڑے اشارے، جیسے کہ ہمارے تبلیغ والے ساتھی، میں کبھی مذاق کرتا ہوں، ہم غریب کبھی ان سے ملتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے 1.5 سال سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے بندے آپ سے کبھی ملاقات نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جب اپنے تبلیغی ساتھی ملتا ہے کہتے ہیں اللہ کے ولی آپ کہاں تھے؟ سمجھ میں نہیں ہے. اب میں اتنا بڑا مولوی، لیکن انہوں نے یہ کہ مجھے کیا کہا، اللہ کے بندے آپ کدھر تھے؟ اللہ کے بندے. اور وہ جو تبلیغی جس نے چلہ لگایا تو وہ کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے بہت محبوب ہے یہ جماعت، لیکن اس کو آہستہ آہستہ کہتے ہیں اللہ کے ولی تیری دید کو ہم ترس رہے ہیں. اللہ کے ولی مجھے بندہ کہہ دیا، آپ کو بندہ کہہ دیا، اس کو بندہ کہہ دیا، لیکن جس نے چلے لگائے وہ اللہ کا ولی ہو گیا. یہ بھی کمال ہے ان کا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اخبارات، ہمارے جرائد اور ہماری میڈیا بھی وہ اس قسم کی ہے کہ جتنے مولوی اور صوفی عاشق رسول توحیدی اگر وہ مر جائیں تو وہ سارے کے سارے جام بحق ہو جاتے ہیں، وہ جام بحق ہو جاتے ہیں. اور کتا اور انگریز کا پٹھو اور کوئی بےایمان جب مرتا ہے کہتے شہید ہو گیا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ مہینے 2 مہینے کے بعد ان کے شہید کی قبر کو کھود کر کے دیکھیں، کتے کی مردار کی بدبو اس سے ہوگی، اور جو جام بحق ہو چکا ہے 10 سال کے بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو خوشبو آ جائے گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن کو آپ کی حکومتوں نے اور لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شہید ہے، یہ جام بحق ہے. چنانچہ ہمارا ایک پھرا دماغ ایک مولوی ہے، وہ منگل ہے، تو اس نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی جن کو تم شہید کہتے ہو فلاں 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 فرقے کے فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں چند بندوں کے نام بتاتا ہوں، ان کے قبر کو کھود کر کے دیکھو، اگر خوشبو نہیں آئی تو ابھی مجھے یہیں پر شوٹ کرو، اور آپ کے بندوں کے قبروں کو کھود کر کے اگر
कुत्ते के मुर्दार की बदबू नहीं आई तो फिर ये कि मुझे शूट करो। उसके लिए कोई भी तैयार उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं और होगा भी नहीं। वो हाजी रफीक साहब है और बहुत बड़ा सरमायादार है, बहुत बड़े आदमी है, कोयटे के लोग उनको जानते होंगे, आपने भी नाम सुना होगा। वो ललकार ललकार करके कहता है, हमेशा इंतजामियों को भी कहता है, दूसरों को भी कहता है कि जो तुम्हारे शोहदा है उनकी भी कब्र खोदें और जो हमारे जाम बहक हैं उनकी भी कब्र खोद करके देखें, फिर फैसला होगा कि कौन है।